نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 61ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بعض بیانات میں یہ سنا جاتا ہے کہ دین کے بارے میں تھوڑی دیر غور و فکر کرنا یہ 60-70 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے، تو یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ اس مضمون کی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری، البتہ بعض بزرگوں کے مقولے میں اسے نقل کیا گیا ہے، اس لیے اسے حدیث کے طور پر بیان نہ کیا جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غور و فکر یہی عمل کی اصل بنیاد ہوا کرتی ہے۔ اگر آدمی کے دل میں پہلے سے فکر نہ پیدا ہو تو عمل تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے غور و فکر کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور دین کے بارے میں ہر آدمی کو فکر مند بھی رہنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حدیث کے طور پر اسے بیان کرنا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ 60-70 سال کی عبادت سے بڑھ کر اس کا ثواب ملے گا، یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ خفین کا کتنا حصہ کھلنے سے مسح ساقط ہو جاتا ہے؟ اگر 3 پیر کی انگلیوں کے بقدر خفین میں سے کھل جائے ہر ایک خفین میں، تو اس کے اوپر مسح درست نہیں ہوگا، اور اچھی طرح سے دھو کر کے ہی غسل پورا کرنا ہوگا، وضو پورا کرنا ہوگا۔ پوچھتے ہیں کیا عربی زبان میں نیت کے الفاظ کہنا ضروری ہے یا کسی بھی زبان میں نیت کر سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ عبادات میں نیت کا تعلق زبانی الفاظ پر نہیں ہے بلکہ دل کے ارادے پر ہے۔ تو اگر ہم دل کے ارادے سے نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں یا زکوٰۃ ادا کریں تو زبان سے چاہے نیت کا کوئی بھی لفظ نہ کہیں پھر بھی عبادت درست ہو جائے گی۔ اس لیے عربی زبان ہو یا دیگر زبان ہو کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اپنے اطمینان کے لیے کسی بھی زبان میں نیت کے الفاظ کہہ لے تو وہ ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن اسے ضروری نہ سمجھے۔ اگر ضروری سمجھے گا تو یہ ایک زائد چیز ہوگی جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا بدعت ہے، تو اس بارے میں وضاحت کی جائے کہ یہ بدعت ہے یا نہیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ بدعت اس صورت میں ہوگی جبکہ زبان سے الفاظ نیت کہنے کو آدمی ضروری یا مسنون سمجھے، تب بدعت کہا جائے گا، لیکن اگر دل کے اطمینان کے لیے زبان سے بھی الفاظ کہہ لیتا ہے تو بدعت نہیں ہے، بلکہ فقہا نے اسے مستحسن قرار دیا ہے کہ جس آدمی کا دل کا ارادہ پختہ ہی نہ ہوتا ہو اس وقت تک جب تک کہ وہ زبان سے نہ کہہ لے، جیسا کہ عام لوگوں کا حال ہے، تو ان کو زبان سے کہنا بہتر ہے۔
لیکن زبان سے اس طرح نہ کہے کہ دل کہیں اور ہو اور زبان کچھ اور کہہ رہی ہو، بلکہ دل اور زبان کے اندر موافقت اور مطابقت ہونی چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ تہجد کی نیت سے 2 رکعت پڑھی، سلام کے بعد جب گھڑی دیکھی تو پتہ چلا کہ دونوں رکعتیں صبح صادق کے بعد پڑھی گئی ہیں، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھی گئی ہیں، یا 4 رکعت میں سے 2 رکعت صبح صادق سے پہلے اور 2 بعد میں واقع ہوئیں، تو کیا حکم ہے؟ یہ تہجد کی نماز سمجھی جائے گی یا فجر کی سنت؟ تو اگر 2 رکعت جو پڑھی ہیں وہ صبح صادق کے بعد پوری کی پوری پڑھی گئی ہیں، یعنی نئی تحریمہ اور 1 سلام سے، تو یہ تو اگرچہ تہجد کی نیت سے پڑھی گئی ہوں لیکن یہ سنت فجر کے قائم مقام سمجھی جائیں گی، اور اب سنت فجر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھیں گے تو مکروہ ہوگی۔ لیکن اگر 4 رکعت میں سے 2 رکعت صبح صادق سے پہلے پڑھی اور 2 بعد میں پڑھی گئیں تو اب یہ سنت فجر کے قائم مقام نہیں ہوں گی، اس لیے کہ سنت فجر وہی ہوتی ہے جو فجر کے وقت میں شروع کی جائے جو نماز، اور جو پہلے سے شروع کر دی گئی وہ سنت فجر میں شمار نہیں ہوگی، الگ سے سنت پڑھنی پڑے گی۔ سوال کرتے ہیں کہ دل میں ارادہ وقتیہ نماز کا تھا لیکن زبان پر دوسری فرض نماز کا نام آ گیا، تو کون سی نماز ادا ہوگی؟ تو وقتیہ نماز ادا ہوگی، جس کا زبان پر نام آیا وہ نہیں، جس کے دل میں جس کا ارادہ تھا وہ ادا ہوگی۔ پوچھتے ہیں کہ ظہر کی سنن قبلیہ اگر پہلے نہ پڑھی جا سکیں اور بعد میں پڑھی جائیں ظہر کے وقت کے اندر تو کیا سنت کا ثواب ملے گا یا یہ نفل بن جائیں گی؟ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وقت کے اندر پڑھیں تو انشاءاللہ سنت کا ثواب ملے گا، کیونکہ ابھی وقت ان کا باقی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر مسبوق امام کے ساتھ آخری رکعت میں تشہد میں شریک ہوا اور ابھی اس کی تشہد پوری نہیں ہوئی تھی کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو یہ مسبوق فوراً اپنی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا یا تشہد پورا کر کے کھڑا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ تشہد پورا کر کے ہی کھڑا ہو۔ اگر بیچ میں کھڑا ہو جائے گا تو ایک کراہت تحریمی کا مرتکب ہوگا۔ وہ جب وہ تشہد کی حالت میں شریک ہوا ہے تو تحیات پڑھنا اس پر واجب ہو گیا۔ پوچھتے ہیں کہ اگر نابالغ سمجھدار بچہ نماز شروع کر کے توڑ دے تو کیا اس کو دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس بچے پر نماز فرض ہی نہیں ہے لیکن تربیت کے طور پر اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیں گے تاکہ اس کی عادت پڑی رہے اور مسئلہ بھی اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے نشے کی حالت میں نکاح قبول کیا تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر اسے اپنا قبول کرنا بعد میں یاد ہے، کم سے کم اتنا ہوش اس کو ہے، تو نکاح صحیح ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال کسی مسلمان سے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ شراب وغیرہ پی کر کے اور مجلس نکاح میں آئے، یہ بہت ہی زیادہ محرومی اور انتہائی مذمت کی بات ہے۔ پوچھتے ہیں جمعہ کی اذان ثانی کیا امام کے بالکل سامنے دینا ضروری ہے؟ کچھ دائیں بائیں ہو جائے تو حرج تو نہیں؟ بہتر تو یہی کوشش کی جائے کہ سامنے ہو، لیکن اگر دائیں بائیں ہو جائے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اذان ادا ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ ایک ضعیف العمر خاتون جو اس وقت عدت میں ہیں ان کے لیے صبح سویرے ٹہلنا بہت ضروری ہے، نہ ٹہلنے پر ان کے پیروں میں شدید تکلیف ہو جاتی ہے،
تو ابھی عدت شروع ہوئے 4 دن ہوئے ہیں اور پیروں کی تکلیف بہت بڑھ رہی ہے، تو کیا وہ خاتون صبح سویرے گھر سے باہر جا کر کچھ ٹہل سکتی ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر گھر کے اندر اتنی گنجائش ہو کہ وہ اس میں ٹہل سکیں تو پوری کوشش یہی کی جائے کہ گھر کے صحن میں یا چھت پر ٹہل کر اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اور اگر بالفرض گھر اتنا مختصر ہے، تنگ ہے کہ اس میں ٹہل نہیں سکتی اور نہ ٹہلنے سے شدید تکلیف کا اندیشہ ہے، تو بطور علاج صبح کے وقت میں کچھ دیر بقدر ضرورت ٹہل کر آ جائیں تاکہ ان کی طبیعت درست رہے۔ اس کی گنجائش۔ پوچھتے ہیں کہ عدت کے دوران ووٹ ڈالنے جا سکتی ہے یا نہیں؟ آج کل ہمارے یہاں انتخابات قریب ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ عدت میں ووٹ ڈالنے کے لیے جانا درست نہیں ہے۔ یہ ایسی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے عدت کے احکام کو پس پش ڈالا جائے۔ پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اس کو چومنا اور سینے سے لگانا کیسا ہے؟ قرآن کی تعظیم اور اس کی محبت کے اظہار میں چومنے اور سینے سے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے کوئی لازم نہ سمجھا جائے کہ ہر مرتبہ تلاوت کے لیے اس کو لازم سمجھیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ آن لائن خرید و فروخت اور تجارت کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی اور مفسدہ نہ پایا جائے اور عقد شرعی طور پر درست ہو تو آن لائن خرید و فروخت بھی حسب شرائط جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک اور سوال کر رہے ہیں کہ لائف انشورنس کے لیے پیسہ جمع کرانا کیسا ہے؟ فتویٰ اسی پر ہے کہ لائف انشورنس جائز نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے احتراز کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے کرا لیا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے تو جو اس میں زائد پیسے ملیں اس کو اپنے استعمال میں نہ لائے بلکہ لے کر غریبوں کو بانٹ دے۔ پوچھتے ہیں کہ جس پر قربانی واجب ہے اگر وہ قربانی کی منت بھی مان لے تو کیا ایک ہی قربانی سے واجب قربانی اور منت دونوں ادا ہو جائیں گی یا الگ سے قربانی کرنی ہوگی؟ تو اس بارے میں فقہا لکھتے ہیں کہ ایک ہی قربانی سے کام چل جائے گا، منت بھی ادا ہو جائے گی اور اس پر جو واجب قربانی ہے وہ بھی انشاءاللہ معتبر ہو جائے گی۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک آدمی ہے جس کے بدن پر پوری طرح کپڑے بھی نہیں رہتے اور وہ اسے نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا، لیکن لوگ اس کے پاس بڑی تعداد میں دم کرانے اور جھاڑ پھونک کرانے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی پھونک سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی وہ غائب بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کے پاس آنا جانا اور اس سے علاج کرانا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسے نامعلوم اور مجہول شخص کی باتوں پر نہ تو یقین کرنا چاہیے نہ ایسے شخص سے ربط و ضبط رکھنا چاہیے۔ شریعت میں سب سے اہم چیز اتباع سنت ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا ولی وہ ہے جو اپنی ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں شرعی احکامات کو ملحوظ رکھتا ہو، وہی دوسرے کے لیے نمونہ بن سکتا ہے، مقتدی بن سکتا ہے، رہبر بن سکتا ہے۔ اور جو فرائض سے غافل ہو یا اپنی کسی خاص کیفیت میں ہو تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جذب کی کیفیت میں ہو، اس کی دماغی حالت اپنی جگہ پر نہ ہو، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے ایسا شخص نہ تو قابل تقلید ہے نہ قابل اتباع ہے، اور اس سے عقائد کے بگڑنے کا شدید اندیشہ ہے۔
اس لیے ایسے لوگوں کے پاس آنے جانے اور ان سے جھاڑ پھونک کرانے سے ہر مسلمان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور جو باتیں قرآن و سنت سے اور احادیث شریفہ سے اور فقہی کتابوں سے ثابت ہیں انہی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی میں عافیت ہے اور اسی کے اندر نجات ہے۔ ایک صاحبہ پوچھتی ہیں کہ میں بوڑھی عورت ہوں اور میرے کئی بیٹے ہیں اور ان کا کاروبار سب یکجا ہے، جس کی وجہ سے آپس میں رنجشیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان سب کو الگ الگ کر دوں اور اپنی زندگی میں ہی ان کے درمیان برابر طریقے پر تمام جائیداد اور گھر وغیرہ بانٹ دوں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو، تو شرعاً میرے لیے ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اپنی زندگی میں اپنے سب بچوں کو برابر برابر مال دے کر ہر ایک کو قابض و مالک بنا سکتی ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بہتر ہے، مگر یہ ہے کہ ہر ایک کے نام پختہ کارروائی ہونی چاہیے اور قبضہ مکمل ہونا چاہیے اور بچے بچیوں سب کو برابر دینا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ ہماری والدہ صاحبہ سب بھائیوں کو الگ الگ کر دینا چاہتی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر بھائی اپنا کھانا پکانا اور اپنا کاروبار بالکل الگ کر لے، ساتھ نہ رہے، تو ہمارے لیے والدہ کی بات ماننا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ والدہ صاحبہ اگر واقعتاً آئندہ کی لڑائی اور نزاع سے بچنے کے لیے یہ مشورہ دے رہی ہیں کہ سب بھائی اپنا کھانا پینا الگ کر لیں اور اپنے معاملات کو یکسو کر لیں، تو شرعی اعتبار سے بھی ان کی بات ماننا بہتر ہے، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر یہی ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری خود پوری کرے تاکہ آئندہ کسی بھی طرح کی لڑائیوں سے اور آپسی رنجشوں سے حفاظت رہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دلی سے مراد آباد آ رہا ہو اور اس کا ارادہ یہاں پر پہلے 15 دن قیام کا ہو، مراد آباد پہنچنے کے بعد اس نے اگرچہ 15 دن کی نیت کر رکھی تھی، لیکن ایک ہفتے کے بعد اس کا ارادہ بدل گیا اور اب وہ واپس دلی جانا چاہ رہا ہے، تو اب وہ مراد آباد کے قیام کے دوران نماز پوری پڑھے گا یا ارادہ بدلنے کے بعد سے نماز قصر کرے گا؟ تو جواباً عرض ہے کہ جب وہ مراد آباد پہنچ کر 15 دن کے ارادے سے مقیم ہو گیا تو اب جب تک یہاں سے سفر کے ارادے سے نہیں نکلے گا اس وقت تک وہ مقیم ہی سمجھا جائے گا۔ ہاں جب یہاں سے سفر شروع کر دے گا تو یہ وطن اس کا باطل ہو جائے گا اور اب وہ قصر نماز پڑھے گا یہاں سے سفر شروع کرنے کے بعد، اور جب تک یہاں موجود ہے اس وقت تک اس کے اوپر پوری نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مہمان آئے ہوئے تھے
انہوں نے بھولے سے 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھا دی، اور ہم نے بھی ان کے ساتھ 4 ہی رکعت پڑھ لی، حالانکہ ہم مقیم تھے، تو ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ ان امام صاحب کا تو فریضہ ادا ہو گیا اگر انہوں نے 2 رکعت پر قاعدہ کر لیا ہے، اگرچہ بہتر نہیں کیا انہوں نے، لیکن جن لوگوں نے ان کی اقتداء میں، جن مقیم لوگوں نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، ان کی نماز صحیح نہیں ہوئی، انہیں دوبارہ اپنی نماز پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک حالت قصر کے اندر مسافر پر صرف 2 رکعت نماز فرض ہوتی ہے، 4 نہیں ہوتی۔ اب اس نے جو اگلی 2 رکعت پڑھائی وہ گویا کہ اس کے حق میں نفل ہے، اور جو پیچھے مقیم نماز پڑھ رہے تھے ان کو 4 رکعت فرض ادا کرنی تھی۔ اب 2 رکعت تو انہوں نے فرض ادا کی، اور 2 رکعت امام کے ساتھ جو پڑھی وہ ان کی نفل ہو گئی، کیونکہ امام کی نفل ہے تو مقتدی کی بھی نفل ہو جائے گی، اس لیے یہ نماز ساری کی ساری مقیم کے حق میں نفل بن جائے گی، اور اس کو اپنی نماز بعد میں پوری کرنی پڑے گی۔ اسی سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر نماز پڑھائے اور اسے اپنا مسافر ہونا یاد ہو تو کیا وہ 2 رکعت سلام پھیر کر اعلان کرے گا کہ میں مسافر ہوں، مقیم اپنی نماز پوری کر لیں؟ اگر اعلان نہ کرے تو کیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اولا اور افضل یہی ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد اعلان کر دے کہ میں مسافر ہوں، امام مسافر ہے، مقیم اپنی نماز پوری کر لیں۔ لیکن اگر اس نے اعلان نہیں کیا اور مقیمین نے اپنی نماز پوری کر لی تو بھی ان کی نماز صحیح اور درست ہو جائے گی، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ نکاح کے اندر مہر میں جو لڑکی پر زیور چڑھایا جا رہا ہے کیا اس کو بطور مہر دیا جا سکتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ مہر کے اندر روپیہ پیسہ بھی دے سکتے ہیں، اور جو زیور دے رہے ہیں اس میں بھی مہر کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا خیال رکھا جائے کہ اب یہ واپس نہیں لیا جائے گا، یہ کہہ کر واپس نہیں لیا جائے گا کہ یہ لڑکے والوں کی طرف سے چڑھایا گیا ہے لہٰذا کسی وقت اس کی واپسی کا مطالبہ کیا جانے لگے۔ نہیں، جب مہر میں دے دیا تو دے دیا، کیونکہ مہر پر پورا اختیار بیوی کا ہوتا ہے، وہ چاہے اس کو اپنے استعمال میں لائے یا جو چاہے کرے، شوہر کو یا شوہر کے گھر والوں کو اسے واپس لینے کا اختیار نہ ہوگا۔ لہذا اگر چاہیں تو زیورات میں بھی اس کی نیت کر سکتے ہیں، مگر اس کا خیال ضرور رکھا جائے کہ پھر وہ واپس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علی